السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بی اے جرنلزم فورتھ ایئر کا ایک بہت ہی اہم ترین سوال پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو دو سوال ہم نے پڑھے ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، سر سید احمد خان اور مولانا محمد علی جوہر۔ آج ہم تیسری جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے دیکھیں گے، وہ ہے مولانا ظفر علی خان۔ دیکھیں، یہ سوال اس طرح ہے کہ زمیندار اخبار کی خصوصیات جو ہے وہ بیان کریں۔ اب زمیندار جو اخبار ہے، اصل میں یہ اخبار جو ہے مولانا ظفر علی خان کے، تھوڑا سا ہم پس منظر پہ جاتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کے والد محترم سراج الدین، مولانا سراج الدین جو ہے، ان کو مولوی بھی کہتے ہیں، مولانا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولوی سراج الدین نے جو ہے یہ اخبار نکالا تھا۔ یہ اخبار جو ہے 1903 میں اس کا آغاز ہوا تھا اور یہ کرم آباد سے جو ہے اخبار نکالا گیا تھا۔ یہ اخبار خالصتاً جو ہے، چونکہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے زمیندار، کہ یہ زمینداروں کے مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ اخبار نکالا گیا تھا۔ جو ان کی مشکلات ہیں اس کو اس میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا تھا۔ 1903 میں اخبار نکلا ہے۔ 1909 میں تقریباً 6 سال بعد جو ہے مولوی سراج الدین جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ 9 نومبر 1909 تو یہ اخبار جو ہے ہفت روزہ تھا، اور یہ اخبار جب ہم کہتے ہیں کہ چونکہ وہ دور انگریزوں کا یہاں پہ جو ہے وہ تسلط تھا، اور انگریز جو ہے وہ مختلف حیل و بہانوں سے کاشتکاروں زمینداروں کو جو ہے وہ شکنجے میں جو ہے وہ کس رہے تھے، بہت زیادہ ان پر پابندیاں جو ہے وہ عائد کر رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے مولانا سراج الدین جو ہے، ان کے جو ایک دوست تھے، شہاب الدین ان کا نام تھا، تو وہ اس اخبار میں جو ہے لکھتے تھے ہاڑا کے عنوان سے۔ تو ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا، پگڑی سنبھال اوئے جٹا پگڑی سنبھال اوئے، جی۔ اور اس میں جو ہے کہا گیا کہ یہ جو انگریز ہے یہ بہت زیادہ چونکہ قوانین لا رہا ہے زمینداروں کے حوالے سے، تو اس میں یہ زمینداروں کو شعور دینے کی کوشش کی گئی کہ تیرا مال جڑا ہے، یعنی کاشتکاری تو آپ کر رہے ہو لیکن مال تیرا کھا رہے ہیں انگریز، ہے جی۔ تو اس وقت یہ جو ہے وہ شعر بہت زیادہ مقبول عام ہوا، پگڑی سنبھال ہوئے جٹا پگڑی سنبھال ہوئے۔ یہ جو ہے مشکلات کا دور تھا۔ پھر جب والد کی وفات کے بعد جو ہے مولانا ظفر علی خان نے اس اخبار کی باغ ڈور سنبھالی، تو آپ کے دوست نے، والد کے جو کہ شہاب الدین تھے، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا اور آپ نے ان کے مشورے سے کرم آباد سے یہ اخبار لاہور منتقل کر دیا، اور یہ ہفت روزہ اخبار جو ہے پھر روزنامے کے طور پر شائع ہونا شروع ہو گیا۔ یہ
ہم کہتے ہیں کہ وہ دور ہے جب مولانا ظفر علی خان نے اس کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس وقت بے شمار مسلمانوں کو چیلنجز کا سامنا تھا، یہاں تک کہ مختلف جو ہے اگر ہم غور کریں تو ملت اسلامیہ جو ہے اس کے حوالے سے بے شمار مسائل کا سامنا کر رہی تھی۔ جنگ طرابلس کے بعد جنگ بلقان جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور اس میں اگر غور کریں تو چونکہ یہ جنگ جو ہے خلافت عثمانیہ کے خلاف تھی، تو اس حوالے سے جو ہے یہ اخبار جو ہے یہ ہندوستانی عوام اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، تو مسلمانوں کا ایک خاص تعلق تھا خلافت عثمانیہ سے۔ تو اس زمانے میں دو اخبار بڑے جو ہے وہ اہمیت کے حامل تھے جو کہ شائع ہو رہے تھے۔ ایک اخبار تھا پیسہ اخبار، اور دوسرا اخبار اس دور میں تھا وطن کے نام سے شائع ہوتا۔ لیکن جب زمیندار شائع ہوا تو اس نے جو ہے ان دونوں اخبارات کو پس پشت ڈال دیا۔ اس دور میں اس کی اشاعت 30,000 تک پہنچ گئی تھی۔ مولانا کی جرأت مندانہ تحریروں نے اس کو بہت زیادہ مقبولیت جو ہے وہ عطا کی۔ 1940 تک یہ بہت زیادہ مقبول اخبار جو ہے وہ ہو چکا تھا، اور مقبول ترین اخبار جو ہے کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ 1953 کی جب آپ بات کرتے ہیں تو 53 میں جو ہے اس اخبار کی باغ دوڑ جو ہے مولانا کے فرزند جو تھے مولانا اختر علی کے پاس جو ہے وہ رہی۔ لاہور میں پھر مارشاء اللہ لگ گیا اور اس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ 1 سال کی پابندی سہنے کے بعد یہ اخبار دوبارہ جو ہے وہ جاری کیا گیا، لیکن دوبارہ جاری ہونے کے بعد یہ زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔ تو اس کی جو خصوصیات ہیں اس کو ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ آغاز میں نے بتا دیا ہے، صحافت میں نیا دبستان۔ دیکھیں صحافت کے حوالے سے جب بھی بات کریں گے تو زمیندار جو ہے برصغیر کی اردو صحافت میں بہت مقبول اخبار رہا ہے۔ اس دور میں پیسہ اخبار اور وطن اخبار میں نے بتایا ہے کہ یہ شائع ہو رہے تھے، اور یہ دونوں اخبار جو ہے اپنے جدید رجحانات کی بنا پر بہت زیادہ مقبول تھے، لیکن جو زمیندار اخبار ہے جو رجحانات متعارف کروائے تھے پیسہ اور وطن نے، زمیندار نے اس میں مزید جو ہے وہ جدت پیدا کی، اس کو اور سنوارا اور بہتر بنایا، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اخبار ہے اس کی بنیادیں جدیدیت اور معروضیت پر چونکہ استوار تھی، اور اسی وجہ سے جو ہے کامرٹ کے جو ایڈیٹر مولانا محمد علی جوہر جو ہے انہوں نے کامرٹ میں جو ہے ایک تحسینی کلمات ادا کرتے ہوئے بیان کیا زمیندار کے بارے میں کہ جو زمیندار اخبار ہے
اس کا اسلوب منفرد بھی ہے اور مؤثر بھی ہے، باقی اخبارات کی نسبت اس کا اسلوب جو ہے وہ بہت بہتر ہے، منفرد ہے اور پھر مؤثر بھی ہے، اس کا اثر جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ فنی اختراعات ہیں، دیکھیں پیسہ اخبار اور وطن اخبار میں جو ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جدید رجحانات متعارف کرائے جا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اختراعات بھی سامنے لائی جا رہی تھی۔ تو یہ اختراعات جو ہے، یہ جو متعارف کرائی گئی تھی زمیندار کے حوالے سے، اس میں اس کی انفرادیت کو جو ہے وہ قائم کرنا مقصد تھا، اور یہ زمیندار اخبار بہت حد تک اس میں کامیاب بھی رہا ہے۔ خبروں کے حوالے سے ہو تو اس میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پہلے اخبار شائع ہو رہے تھے وہ ایک کالمی سرخی صرف جو ہے وہ دیتے تھے، لیکن زمیندار اخبار نے 2 کالمی اور 7 کالمی سرخی جو ہے وہ دینا شروع کی، اور اس سے یہ ہوا کہ ایک تو صفحات کے حسن میں اضافہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ جو ہے خبروں کو آسانی سے جو ہے نہیں پڑھ پا رہے تھے، اب قاری کے لیے یہ آسانی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنے مطلب کی خبریں تلاش کر کے جو ہے ان کو پڑھ سکتا تھا۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ زمیندار اخبار نے جو ہے یہ جو ہے ایجادات جو ہے وہ کی ہیں زمیندار نے، اس کی وجہ سے بھی زمیندار اخبار جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول رہا ہے۔ پھر عالم اسلام کے مسائل ہیں، دیکھیں جب بھی مسلمانوں پر کوئی مشکلات پڑی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ زمانہ جو ہے یہ مشکلات کا دور کہلاتا ہے، یورپی سامراجی ہتھ کنڈے جو ہے انہیں بے نقاب کیا ہے زمیندار اخبار نے۔ جب ترکیہ اور اٹلی کی جنگ ہوئی ہے، جب روس اور ایران کی جنگ چھڑی ہے، تو اس دور میں پھر مولانا نے جو ہے یورپی سامراجی ہتھ کنڈوں کو بے نقاب کیا، اور اپنی قابلیت سے خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے طرابلس اور بلقان کے حوالے سے جو تحریریں شائع کی، اس سے جو ہے ایک تو عوام کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اخبار بینی کا شوق پیدا ہوا، اور نوجوان جو ہے زمیندار اخبار کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ چاہنے لگے۔ تو اس طرح یہ جو مسائل تھے، اس میں زمیندار اخبار نے ملت اسلامیہ کو ہر قسم کے واقعات سے آگاہی حاصل کی، رہنے کے لیے مدد دی، آگاہ رہنے میں ان کو جو ہے مدد کی، اور ان کو آگاہ جو ہے وہ کرتے رہے۔ اسی طرح ملت کے اندر اتحاد اور یگانگت کے حوالے سے بڑا اہم جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ زبان و بیان جب ہم دیکھتے ہیں تو مولانا ظفر علی خان جو ہے وہ زبان و بیان کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط برتتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ شعر و شاعری کے حوالے سے بہت ہی مولانا ظفر علی خان جو ہے کمال قابو رکھتے تھے، اور جب بھی کوئی قومی لیول پر بین الاقوامی
لیول پر کوئی واقعہ ہوتا تھا تو آپ فوراً ہی اس حوالے سے جو ہے اس پر جو ہے وہ نئی جو ہے وہ شعر جو ہے وہ کہتے تھے، اور پھر اپنی تحریروں کے اندر وہ نئی جدت جو ہے وہ لاتے تھے۔ پہلے جو اخبارات شائع ہو رہے تھے وہ بے رنگ تھے، ان میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن مولانا ظفر علی خان جو ہے وہ الفاظ سے کھیلنا جانتے تھے، اس لیے وہ اپنے اخبار میں ایسے جو ہے الفاظ استعمال کرتے تھے، نئی تراکیب لے کے آتے تھے، اور نئی اصطلاحیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، محاورے چن کے لکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ اخبار بہت زیادہ مقبولیت کا حامل ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ لسان ازلی، اسی طرح گجردم، ببانگ دوہل، کہر ذوالجلال، ٹوڈی بچہ، یہ ایسی ترکیبیں ہیں، اصطلاحیں ہیں جو کہ مولانا ظفر علی خان استعمال کرتے تھے، اور یہ لوگ ان کی اصطلاحیں اور ترکیبیں پسند کرتے تھے، نئے محاورے جو ہے وہ سامنے لے کر آتے، جس سے جو ہے وہ دلچسپی لوگوں کی جو ہے وہ بڑھتی تھی۔ پھر ادارتی صفحہ، اس دور کے اندر جو ادارتی صفحے لکھے جاتے تھے وہ بڑے بے رنگ تھے، وہ بوجھل پن کا شکار تھے، سپاٹ پن اس میں بہت زیادہ ہوتا تھا، اور لوگ بوریت محسوس کرتے تھے۔ لیکن مولانا ظفر علی خان جو ہے، انہوں نے جو پیش کیے اداریے، وہ بہت ہی زیادہ دلچسپی کے عامل تھے، کیونکہ وہ قاری کو استدلال پر لے کر آتے تھے، غور و فکر کی عادت ڈالتے تھے، اور ان کے جو اداریے ہوتے تھے وہ واقعات کو اس طرح بیان کرتے تھے، اس کے اوپر تبصرہ کرتے تھے کہ کوئی بھی قاری جب اس کو پڑھتا تھا تو وہ بوریت محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ واقعات سے جو ہے وہ نئے اس کے اندر جو ہے جذبات پیدا ہوتے تھے، مزید غور و فکر کا مادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ مولانا ظفر علی خان کی ایک کاوش تھی کہ انہوں نے اداریے کو بھی جو ہے ایسا خوبصورت بنا دیا کہ قاری جو ہے اس کا انتظار کرتا تھا کہ کب مجھے یہ اداریہ جو ہے وہ پڑھنے کو ملے گا۔ پھر باوقار صحافت ہے، دیکھیں یہ جو ہے باوقار صحافت جو ہے، اس میں اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ اس سے مراد ہے کہ اس دور کے اندر مولانا حسرت موہانی جو ہے ایک ایسی شخصیت تھے جو کہ گریجویٹ تھے، اور اس کے بعد جو ہے مولانا ظفر علی خان ایک ایسی شخصیت تھے جو کہ گریجویٹ تھے، اور جنہوں نے باقاعدہ صحافت کو پیشے کے طور پر جو ہے وہ اپنایا۔ تو اس طرح جو ہے مولانا ظفر علی خان جو ہے وہ شخصیت ہے جنہوں نے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ صحافت کو جو ہے عروج بخشا، اور باوقار صحافت کی، اس میں آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے یاد رکھیں کہ اس شعبے کو ایک مشن کے طور پر بھی جو ہے وہ اپنایا، اور مقدس پیشے کے طور پر متعارف کروایا، اور اس کے پیش نظر جو ہے بہت سارے لوگ پھر اس میں جو ہے پیشہ ورانہ طور پر جو ہے وہ شامل ہوتے چلے گئے۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ مولانا کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا
کہ انہوں نے باوقار صحافت کو جو ہے وہ متعارف کروایا۔ اس سے پہلے جو صحافت ہو رہی تھی ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ خامیاں اور کمیاں تھی۔ تو یہ جو ہے وہ میرا لیکچر تھا۔ اگر آپ کو یہ جو ہے وہ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ابھی میں نے آدھا سوال آپ کو یہ پڑھا دیا ہے، آدھا سوال نیکسٹ جو ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔